تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جن میں یہ صفات ہوں گی، جن صفات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. We all want to be successful. اللہ نے کیونکہ ہماری فطرت بنائی ہے تو اللہ ہماری فطرت کو جانتے بھی ہیں، تو خود ہی اللہ رب العزت ہمارے سوال کرنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بھائی مومنین کامیاب ہو گئے. یا اللہ، مومنین. اچھا، کامیابی کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا، وہ حسب نسب پر نہیں ہوتا. کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے صفات پر. میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا بن کے یہ کہوں کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے ڈاکٹرز کی محنت کرنی پڑے گی، پھر ڈاکٹرز کی صفات، ان کی نالج میری زندگی میں آئیں گی، چاہے میں کسان کا لڑکا ہی کیوں نہ ہوں. تو اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے مومنین. اس وجہ سے نہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک دوسرے مومن کی اولاد ہے، بلکہ اللہ نے ان صفات کا ذکر فرمایا آگے جن کی بنیاد پر ایک مومن کامیاب ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی جو چیز فرمائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں. میرے بندے کا مجھ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اس وقت میرے بندے کے لیے مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی کریم ذات انسان کے سامنے ایسے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہو کے انسان کو کان میں کہتا ہے، اگر تو اس وقت دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے تو قیامت تک تو سلام نہ پھیرے، اگر اتنی زندگی ملے تو. تو اللہ پاک فرما رہے میرے بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات ان کو بھول جاتی ہے. اچھا، خشوع و خضوع، میں ایک دفعہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں نظام الدین کے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، ان کا بیان سن رہا تھا تو مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر خیال ادھر ادھر گیا، فوراً اس کو واپس لے آیا کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. کیونکہ ہر وقت دھیان یہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تو ایک احسان کی لیول ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب کرے. لیکن اگر فرض کریں وہ لیول نہیں مل رہی، کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو اللہ کے سامنے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو کہ جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو میں مولانا سعد صاحب کا ایک بیان سن رہا ہوں، اس میں مولانا فرما رہے کہ خشوع اور خضوع سے مراد کیا ہوئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے اور دھیان ادھر ادھر گیا، فوراً دھیان کو واپس لے آئے کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اپنے آپ کو مرکوز کر دیا. ہاں، ورنہ تو اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے، جو احسان کا درجہ ہے، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ویسے نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو کم از کم درجے میں ہم یہاں تک پہنچیں. پھر اللہ نے چاہا اللہ سے دعا کرو، اے اللہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. والذین هم عن اللغو معرضون، نماز کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو مطلوب ہے وہ نماز ہے. تو نماز کا ذکر سب سے پہلے فرمایا، اس کے فوراً بعد کون سی بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے. اس کے بعد روزہ رکھنے کو نہیں فرمایا، زکوٰۃ دینے کو نہیں فرمایا، حج کرنے کو نہیں فرمایا. اس کے بعد فرمایا مومنین، میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت میں آتا ہے کہ 1.5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا، فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں میں نے اس میں سے تقریباً 1,500 احادیث نکالی. ان میں سے 4 احادیث جو تھیں وہ ان 1,500 احادیث کا نچوڑ تھیں. وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے کون سی تھی؟ انما الاعمال بالنیات. دوسری، جس بات کو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. تیسری، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، بیچ میں مشتبہ ہے، جو مشتبہ کو بھی چھوڑ دے گا جب وہ دعا کرے گا فرشتے اس کی آمین پر آمین کہیں گے. اور چوتھی کیا تھی؟ اسلام کی خوبصورتی لایانی سے بچنے میں ہے.
یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ آج کے دور میں بدقسمتی سے موبائل فونوں نے ہمارے اوقات لے لیے ہیں۔ میں جنرلی جب ایئرپورٹس وغیرہ پہ، میرا ٹریول کرنا بہت ہے، میں ایئرپورٹس پہ جاتا ہوں، اب یقین کریے 100 لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے میرے خیال ہے 98 لوگ اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں سر اٹھا کے چلنے کی توفیق ہی اس کو ملتی ہے جو اپنے موبائل کو نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ اوقات کے ضائع کرنے میں سب سے آگے اس وقت۔ میرے دوستوں، اپنی اوقات ضائع نہ کرو، کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے۔ اس کا ہر سیکنڈ یا تو ہم کو کروڑوں 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 سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یا کروڑوں 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 سال کی ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور ان ربک لبالمرصاد، ہاں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارا۔ اور یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی ہے، جیسے برف ہے نا، پگھل رہی ہے، اس نے پگھل جانا ہے، کتنا ہی بڑا بھی برف کا تودہ کیوں نہ ہو، یہ پگھل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کی جو دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے۔ اور کامیاب لوگوں کی جو ایک صفت سب میں مشترک ہے کامیاب لوگوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، فضول چیزوں میں اپنے وقت کو نہیں لگاتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی ذات کا تزکیہ ہو، اپنی ذات کا تزکیہ کرتے ہیں مال کو خرچ کر کے۔ 18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مومنون کی یہ شروع کی 10 آیتیں ہیں، اور جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا آؤ سنو اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت کلام اترا ہے۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب اللہ نے جنت عدن کو بنایا تو جنت عدن اتنی خوبصورت بنی کہ اللہ نے مسکرا کے اس کو دیکھا، اور مسکرا کے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ بول۔ تو جنت عدن نے یہ 10 آیتیں پڑھی اللہ کے سامنے، قد افلح المؤمنون سے ہم فیہا خالدون تک۔ اور کچھ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں دراصل اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام ایسے ہیں۔ قصیدہ بردہ آپ کو پتہ ہے نا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ امام بصیری رحم اللہ بالکل پیرالائز تھے، فالج ان پر اتنا سخت تھا کہ زبان بھی نہیں ہلتی تھی، صرف پلکیں ہلتی تھیں۔ اپنے سینے میں 154 اشعار لکھے رسول اللہ پر۔ کتنے جناب؟ 154 اشعار لکھے۔ تو ایک دن خواب میں زیارت ہو گئی، پوچھا کیا عبداللہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا۔ اچھا چل مجھے وہ اشعار سنا جو تو نے میرے لیے لکھے ہیں۔ رسول اللہ زبان بھی نہیں چل سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی بردہ، وہ ایسے کر کے ان پر پھینکی، تو پھینکی تو وہ پورا جسم ایک دم جان آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو وہ اشعار سنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند سنتے رہے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ بردہ بھی وہیں رکھا ہوا اور سارا جسم، تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے بھاگے، تو ویسی دوڑ لگی جیسی بھاگے، ایک فقیر نے روک لیا، ہاں عبداللہ رک، کہا کیا وہ اشعار ذرا دوبارہ سنا دے۔ تجھے کیسے پتا؟ کہا جب اللہ کے نبی کو تو سنا رہا تھا میں بھی ساتھ نہیں کھڑا سن رہا تھا۔
تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. یہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں ہے. آپ پڑھو گے نہیں تو پھر وہ آپ کا رہے گا نہیں. دعوت کا کام کرو گے نہیں تو دعوت رہے گی نہیں. اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو آپ کو، ہم کو، سب کو پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے ساتھ انشاءاللہ. ساتھ پڑھو. دیکھو یہ ہے اللہ کا گھر، یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے، اور اتنا اللہ کے ہاں قبول ہوا کلام. تو اس کو جب ایسے مل کے پڑھو گے، یہ مجلس پوری کی پوری اس وقت اس بات کا یقین ہے نا کہ آسمان تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس کو. ہاں اب یہ اس کے بعد جائیں گے اوپر فرشتے سارے اللہ کے سامنے. ہاں ایک ایک کا نام لے کے بتائیں گے، یا اللہ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی. سب بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے آپ کا ذکر ہوگا، نام لے کے ذکر ہوگا، ہے نا. تو اس مجلس کو ایسی بناؤ، جاتے جاتے ایسی بناؤ. اور آپ بھی جو باہر کھڑے ہوئے ہو، آپ بھی اس مجلس کا حصہ ہو. ہاں کیونکہ روایت میں آتا ہے آخر کے اندر وہ ایک ایسے ہی نا، مطلب ایک آدمی، فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ ایک آیا تھا، وہ اس کا موڈ کوئی نہیں تھا، وہ تو کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے یہ مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے، اس کے صدقے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. نماز دھیان کے بغیر پڑھو گے، صحیح نہیں پڑھو گے تو گندے کپڑے کی طرح منہ پہ ماری جائے گی. ایسا ہی ہے مولوی صاحب. لیکن یہ مجلس اتنی برکت ہے کہ بھولے بھٹکے بھی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.